مخالفین دین ہیں، لیکن انہوں نے اسلامیات کا ایک شعبہ قائم کر رکھا ہے۔ اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے اسلامیات سے ان کو کوئی دقت نہیں ہے۔ ہم سے اور آپ سے بڑھ کر وہ لوگ ریسرچ کر رہے ہیں اسلام پر، ان کو اسلامیات سے کوئی دقت نہیں۔ اگر ان کو دقت ہے تو ہمارے اور آپ کے وجہ پتہ سے، ہمارے عمل سے ہے، ہماری ٹوپیوں سے ہے، ہماری داڑھیوں سے ہے، ہماری اذانوں سے ہے، ہماری مساجد سے ہے۔ ہم جو سنت کو اپناتے ہیں، ہماری ان سنتوں سے ان کو دقت ہے۔ اس لیے میرے نوجوانوں، اللہ نے یہ جو نعمت کی ہے، صحت کی نعمت کی ہے، اس نعمت کو صحیح طور پر استعمال کرو۔ گلیوں میں بیٹھ کر اور اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، عیاشی کرتے ہیں اور اپنے وقت کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی۔ اسلام کی خوبیوں میں سے یہ ہے، اسلام کی اچھائیوں میں سے یہ ہے کہ ایک مسلمان، ایک پکا اور سچا نبی کا ماننے والا، ایک پکا اور سچا اللہ کی عبادت کرنے والا، اس کو چاہیے کہ اسلام کی خوبیوں کو اپنائے اور لا یعنی چیزوں کو بالکل چھوڑ دے۔ آج ہمارا نوجوان لا یعنی چیزوں پہ پڑا رہتا ہے، وقت کمانے پر بہت فخر کرتے ہیں، بہت فخر کرتے ہیں۔ اگر ہمارا نوجوان اپنے آپ کو شریعت کے مطابق ڈھال لے، اپنے آپ کو شریعت کے مطابق ڈھال لے، اگر ایک نوجوان ہمارا اپنے آپ کو شریعت کے مطابق ڈھال لے تو اس کی وجہ سے دوسرا ضرور آئے گا۔ یہ جو یار دوستوں کی مجلس اور محفل ہوتی ہے، ان میں ایک دوسرے کا اثر بہت جلدی ہوتا ہے، ان میں ایک دوسرے کا اثر بہت جلدی ہوتا ہے۔ جب سماج میں کوئی بچہ ہے، دیکھا وہ کام کر رہا ہے، فوراً اس کو طلب ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، ایک بچے کے پاس سائیکل ہے، 10 بچوں نے دیکھا تو وہ 10 جا کے ماں باپ سے مطالبہ کر دیں گے، فوراً مجھے بھی چاہیے۔ اور جب کسی کے پاس نہ ہو، کسی کو کوئی مطلب نہیں۔ تو اس لیے یہ جو یار دوستوں کی محفل ہوتی ہے، یار دوستوں کی جو مجلس ہے، ان مجلسوں کو صحیح بنا۔ یہ مجلسیں بہت کام کر سکتی ہیں۔ بعد بھی ایسے ایسے لوگ اس دنیا میں آئے ہیں، ایسے ایسے لوگ اس دنیا کے اندر آئے ہیں جنہوں نے دھارے بدل دیے ہیں، جنہوں نے ماحول کو اپنے پیچھے جو لے آئے، حالات کو اپنا تابع بنا لیا ہے۔ دنیا کی کسی قوم نے ان کا مقابلہ نہیں کیا۔ وہ لوگ ایسے کیوں تھے؟ ان کے اندر بہادری کہاں سے آئی تھی؟ یہ صفت ان کو کس نے دی تھی؟ یہ صفت ان کو بھی اسی اللہ نے دی تھی جس اللہ کو آج ہم اور آپ مانتے ہیں۔ یہ صفت ان کے اندر سے اسی نبی کے ذریعے سے آئی تھی جس نبی کا آج ہم اور آپ نام لیتے ہیں۔ صرف نام لینا ہی کافی ہے، صرف زبان سے کہہ دینا ہی کافی ہے نہیں میرے نوجوانوں، نہیں۔ اپنے آپ کو سدھارنا پڑے گا، اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا۔ ہم بہت ساری چیزوں کو صرف اس وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں، ہمارا سماج کیا کہے گا، فلاں لوگ کیا کہیں گے۔ کیا ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمیں مرنا ہے؟ کیا کوئی انسان کہہ سکتا ہے کہ اس دنیا میں مجھے ہمیشہ رہنا ہے؟ بہت سارے لوگ اس دنیا میں آئے، بڑے بڑے فلسفی لوگ پیدا ہوئے، بڑے بڑے اعتراض والے پیدا ہوئے اور اتنے اعتراضات کیے کہ انہوں نے اللہ کا انکار کر دیا کہ اللہ کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن آج تک کوئی انسان مجھے بتا دیجئے جس نے یہ کہا کہ موت نہیں آئے گی۔ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس نے یہ کہا کہ موت نہیں آئے گی۔ سب نے کہا ہے کہ موت آئے گی، تو کیا ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمیں مرنا ہے؟ جب ہم عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے تو اس وقت ہمیں اور آپ کو کون بچائے گا؟ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ۔ اس پوری آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ دن ایسا ہوگا کہ جس دن کوئی بھی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ بھائی بھائی سے بھاگے گا، بیٹا ماں سے بھاگے گا، باپ بیٹے سے نفرت کرے گا، شوہر بیوی سے الگ تھلگ ہوگا، بیوی شوہر سے کوسوں دور بھاگے گی، کوئی بھی انسان کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اس لیے یہ چیزیں اپنے ذہن میں بیٹھو۔ اور یہ جو جوانی ہوتی ہے، جوانی کی عبادت بڑی رنگین اور سنگین عبادت ہوتی ہے۔ اگر اس وقت میں انسان اپنے آپ کو کسی عمل کا پابند بنا لیتا ہے اور بڑھاپے میں کمزوری کی وجہ سے اس عبادت کو انجام نہیں دے پاتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عبادت کا ثواب اس کو بغیر کیے دے۔
تو جوانی میں یہ ثواب ملتا ہے۔ اور ہم کچھ بھی تبدیلی اپنے سماج یا معاشرے میں کب لا سکتے ہیں؟ کتنا بھی بول لیں، کتنا ہی سوچ لیں، آخر میں ذہن یہی کہتا ہے کہ جب تک ہم اپنی ذات کو صحیح طور پر نہیں سنواریں، جب تک اپنی ذات کو مکمل طور پر شریعت کی روشنی میں نہیں ڈالیں گے، تب تک ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہم بظاہر لوگوں کو درس دیں گے، لوگوں کو تعلیم دیں گے، لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتائیں گے، لیکن بیٹھے بیٹھے ہمارا عمل اس کی مخالفت کر رہا ہوگا۔ ہم لوگوں کو کہیں گے ایسا لباس پہنو، اگر میرا لباس ویسا نہیں ہے تو پھر میں عملی طور پر اپنی مخالفت خود کر رہا ہوں۔ میں دوسروں سے کہہ رہا ہوں یہ لباس اختیار کرو، لیکن خود نہیں کر رہا، تو یہ تو میں خود غلط کر رہا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے مومنو ایسی بات تم کیوں کہتے ہو جس کو تم خود نہیں کر پا رہے، جس پر تمہارا عمل نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو شریعت کے مطابق ڈھلنا پڑے گا، چہرے کو ایسا چہرہ بنانا پڑے گا جو انبیاء کرام کا ہوا کرتا تھا۔ لوگ چاہے کچھ بھی کہتے ہو، کیا ابھی کے دور میں بھی اگر میں آپ حضرات سے سوال کروں کہ دینی انسان کیسا ہوتا ہے، تو میرے خیال میں چھوٹا بچہ بھی کھڑا ہو کر بتائے گا کہ اس کے چہرے پر داڑھی ہونی چاہیے، اس کے سر پر ٹوپی ہونی چاہیے، اور اس کا لباس ایسا ہونا چاہیے کہ جسم کی ساخت نظر نہ آئے۔ اب بتائیے، ہمارا نوجوان نماز پڑھتا ہے اور پیچھے کا حصہ پورا کھلا ہوا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو ہر طور پر سنوارنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے اپنی زندگی پہ محنت کریں۔ اپنی زندگی پہ محنت اس طور پر ہوگی کہ ہمیں سنتوں کو اپنانا ہوگا، ہمیں سنتوں کو اپنانا ہوگا، اپنی عملی زندگی کو اپنانا ہوگا، اس کے بعد جا کر تبدیلی ہو سکتی ہے۔ ہمیں رات کو اٹھ کر اپنے سماج والوں کے لیے رونا پڑے گا، ورنہ زبان سے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا میرے بھائیوں۔ اگر عمل ہوگا، آپ کی زبان کتنی ہی بیکار ہو، آپ زبانی طور پر کسی سے کچھ نہ کہہ رہے ہو، لیکن آپ نے اگر لوگوں کو دینی بات بتائی، آپ کی بات ایسی دل میں اثر کرے گی کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ لیکن اس کے لیے شرط یہی ہے کہ عمل ہونا چاہیے۔ اگر عمل ہے تو عمل کی بھی ایک تاثیر ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نام کی بھی ایک تاثیر ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک تاثیر ہوتی ہے۔ جب عمل کر کے دوسروں کو دعوت دیں گے، دوسروں کو ہم دینی کاموں کی طرف متوجہ کریں گے، تو پھر ہماری اور آپ کی بات اثر کرے گی، ہماری اور آپ کی بات لامحالہ اثر کرے گی، اور یہ جو قوم